جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ابو لولو فیروز مجوسی نے نیزہ مارا تو آپ رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا گیا جو پسلیوں کی طرف سے نکل گیا۔ طبیب نے کہا، اے امیر المومنین، وصیت کر دیجئے، اس لیے کہ آپ مزید زندہ نہیں رہ سکتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا، میرے پاس حذیفہ بن یمان کو لاؤ۔ حذیفہ بن یمان وہ صحابی تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی لسٹ بتائی تھی، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حذیفہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو گویا ہوئے، جبکہ خون آپ کی پسلیوں سے رس رہا تھا۔ حذیفہ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین میں لیا ہے کہ نہیں؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے کہنے لگے، اے امیر المومنین، یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، میں مرتے دم تک کسی کو نہیں بتا سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، حذیفہ، بلا شبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین کے جدول میں شمار کیا ہے یا نہیں۔ حذیفہ کی ہچکی بند گئی، روتے ہوئے کہنے لگے، اے عمر، میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا، وہ بھی صرف اتنا بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام منافقین کی لسٹ میں شمار نہیں فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر اپنے بیٹے عبداللہ سے کہنے لگے، عبداللہ، اب صرف میرا ایک معاملہ دنیا میں باقی ہے۔ اسے جانثار کہنے لگا، ابا جان بتائیے وہ کون سا معاملہ ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گویا ہوئے، بیٹا، میں رسول اللہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ اے میرے بیٹے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ ہاں بیٹا، عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین کا حکم ہے، بلکہ کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر آپ سے درخواست گزار ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی، میں نے یہ جگہ اپنی قبر کے لیے مختص کر رکھی تھی، لیکن آج میں عمر کے لیے اس سے دستبردار ہوتی ہوں۔ عبداللہ مطمئن لوٹے اور اپنے ابا جان کا وہ اجازت کا بتایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر اپنے رخسار کو زمین پر رکھ دیا۔ عذاب فرزندگی سے معمور بیٹا آگے بڑھا اور باپ کے چہرے کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، اس پیشانی کو زمین سے کیوں اٹھایا؟ اس چہرے کو زمین پر واپس رکھ دو۔ ہلاکت ہو گئی عمر کے لیے اگر اس کے رب نے اس کو قیامت کے دن معاف نہ کیا۔ رحمک اللہ یا عمر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ کو یہ وصیت کر کے
سارے فانی سے کوچ کر گئے۔ جب میرے جنازے کو اٹھایا جائے اور مسجد نبوی میں میرا جنازہ پڑھا جائے تو حذیفہ پر نظر رکھنا، کیونکہ اس نے وعدہ توڑنے میں تم شاید میرا حیا کیا ہو، لیکن دھیان رکھنا وہ میرا جنازہ بھی پڑھتا ہے یا نہیں۔ اگر تو حذیفہ میرا جنازہ پڑھے تو میری میت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف لے کر جانا اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا، یا ام المومنین، اے مومنوں کی ماں، آپ کے بیٹے عمر کا جسد خاکی آیا ہے۔ ہاں، یہاں بھی یاد رکھنا امیر المومنین نہ کہنا، عائشہ مجھ سے بہت حیا کرتی ہے۔ اگر تو عائشہ رضی اللہ عنہا اجازت مہلت فرمائیں تو ٹھیک، اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابا جان کا جنازہ اٹھایا گیا تو میری نظریں حذیفہ پر تھیں۔ حذیفہ آئے اور انہوں نے ابا جان کا جنازہ پڑھا۔ میں یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا اور ابا جان کی میت کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف لے کر چلے، جہاں ابا جان کے دونوں ساتھی آرام فرما تھے۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا، یا آمنہ والدہ کا عمر، اماں جان، آپ کا بیٹا عمر دروازے پر کھڑا ہے، کیا آپ اس کو دفن کی اجازت دیتی ہیں؟ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، مرحبا۔ امیر المومنین کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو۔ رضی اللہ عنہا رضی اللہ عنہا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت کے بعد ان کی چارپائی پر رکھا گیا تو تمام لوگوں نے نعش مبارک کو گھیر لیا اور ان کے لیے اللہ سے دعا اور مغفرت طلب کرنے لگے۔ نعش ابھی اٹھائی نہیں گئی تھی، میں بھی وہیں موجود تھا۔ اسی حالت میں اچانک ایک صاحب نے میرا شانہ پکڑ لیا۔ میں نے دیکھا تو وہ علی رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے دعائے رحمت کی اور ان کی نعش کو مخاطب کر کے کہا، آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ اس کے عمل جیسا عمل کرتے ہوئے میں اللہ سے جا ملوں، اور اللہ کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا۔ میرا یہ یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ سنا تھا کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر باہر آئے۔ اللہ راضی ہو عمر رضی اللہ عنہ سے، جنہوں نے زمین کو عدل کے ساتھ بھر دیا۔ پھر بھی اللہ سے اتنا ڈرنا والے تھے کہ اس کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو جنت کی خوشخبری دی۔